السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. حمد و ثنا کبریائی و بڑائی کی تمام قسمیں اکیلے اللہ رب العالمین کی عنایت و زیبا اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر۔ معزز حاضرین، آج کے درس کا عنوان ہے قریش کی بے چینی، لیکن کیوں؟ قبل اس کے کی موضوع کی وضاحت کی جائے، ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ پچھلے درس میں ہم نے جو عہد کیا تھا، ایک عزم ارادہ کیا تھا کہ آج کے بعد کچھ عمل کر کے دکھلانا ہے، اور عمل کیا تھا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں کو، رشتے داروں کو، قریبی لوگوں کو ڈرانا، اس بات سے گناہ کرو گے تو اس کی سزا یہ۔ اگر ہم اپنے اپنے گھرانہ کا جائزہ لیں تو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو گناہ کرتے ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی غیبت چغلی کرتا ہے، بہت سارے اعمال ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اور ہمارے گھرانے میں سے بعض افراد اس کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے اسوہ اور نمونہ بنایا کہ جیسے آپ نے زندگی گزاری ویسے ہم گزاریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ڈرا دیا، اپنے خاندان کے جتنی شاخیں تھیں سب کو ایک ایک کا نام لے کے پکارا، اپنی پھوپھی کا نام لیا، اپنے چچا کا نام لیا، اور اپنی پیاری چہیتی بیٹی فاطمہ تک کا نام لیا۔ کیا کہ تم
اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا بندوبست کر لو۔ تو نبی نے یہ فریضہ انجام دیا۔ کیا ہم نے بھی کچھ اس طریقے کا معاملہ کیا؟ ہم نے بھی ڈرایا؟ ہم نے بھی ویسی دعوت و تبلیغ کی یا نہیں؟ یہ ہم اور آپ کو سوچنا ہے، فکر کرنا ہے، ورنہ آپ نیک کام کریں گے، نیکی کے راستے پہ دوڑیں گے، نیک مجلسوں میں بیٹھیں گے، لیکن اس کے باوجود جب نیکی کا بدلہ ملے گا، جنت سامنے ہوگی، آپ جنت میں جانا چاہیں گے، یہی قرابت دار آئیں گے اور پکڑے جو کہیں گے اللہ ہم ان کے قریبی تھے، ہم ان کے رشتہ دار تھے، ہم ان کے بیٹے بیٹیاں تھے، ہم ان کے فلاں تھے، یہ سب کرتے ہیں لیکن ہم کو نہیں بتاتے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت کی طرف بڑھتا ہوا قدم روک لیا جائے، تو ہمیں فکر کرنی لیکن انشاءاللہ دعوت کا کام شروع کریں گے، اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم باہر تو بول لیتے ہیں، دوسرے کو دعوت دے رہے وہ غلط کر رہا ہے، اس کی نماز ایسی، اس کا یہ ایسا، اس کا وہ ایسا۔ اپنے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ یا دیکھتے ہیں تو کیوں نہیں اجاگر کرتے؟ چراغ تلے اندھیرا، چراغ جلے گا، روشنی پھیلے گی، لیکن اس چراغ کے نیچے دیکھیں گے تو آپ کو اندھیرا نظر آئے گا۔ تو ہم اور آپ کا معاملہ ویسے ہی کہ ہم دوسروں تک نگاہ رکھتے ہیں، اس کی یہ غلطی، اس کے یہاں یہ خطا، اس کی نماز نہیں ہو رہی، اس کا یہ نہیں ہو رہا، اس کا وہ نہیں ہو رہا، اور گھر کے اندر اس سے بڑا بڑا کام ہو رہا ہے، اس کی ہمیں فکر نہیں۔ تو بھائیو، ہم تمام کو، میں اپنے آپ کو شامل کر کے بولتا ہوں، ہم تمام کو یہ کام کرنا چاہیے، شروع کر دینا چاہیے۔ اب آپ سوچو، یہ اتنے لوگ 25، 30، 40 کی جو بھی تعداد ہے، اور یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ کے اسوا اور نمونہ آپ کو بناتے ہوئے یہ کام کریں گے، تو 40 گھر میں اللہ کی سچی تعلیم پہنچ سکتی ہے۔ 40 گھر کے اندر شیطان سے لڑا جا سکتا ہے، برائی سے لڑا جا سکتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے، یا وہ لوگ دین سے لگے ہوئے، یا وہ لوگ تبلیغ سے لگے ہوئے، یہ کرے بس نہیں۔ ہر فرد کا کام ہے کہ وہ اندر عشیرت الاقربین، اپنے قرابت داروں کو ڈرائے۔ لہذا جو جس قدر علم رکھتا ہے، جو جس قدر استطاعت رکھتا ہے، اس قدر یہ کام کرنا چاہیے۔ جہاں آپ اسلام کی سچی تعریف پہنچا سکتے ہیں، وہاں آپ نرمی کے ساتھ پہنچائیں۔ انشاءاللہ ہم تمام اس پر عمل کریں گے۔ انشاءاللہ یہ عہد کریں کہ کرنا ہی کرنا ہے۔ صرف تقریر سننا، نبی کی سیرت سننا، نبی کے واقعات سننا، اس سے مزہ تو آئے گا، لیکن حقیقی فلاح و ثمرہ، حقیقی اس کی مٹھاس تبھی ملے گی جب اس کو آپ خود اپنے اندر نافذ کریں اور اپنے گھر میں بھی یہ روشنی لے کے جائیں، وہاں پھیلائے، وہاں کی تاریکی، گناہوں کی تاریکی کو دور کرے، تب جا کر کے آپ کو صحیح معنوں میں اس کا فائدہ نظر آئے، ورنہ کچھ نہیں۔ ہمیں بھیڑ نہیں چاہیے، یہ درد بھیڑ لگانے کے لیے نہیں۔ ہم لوگوں نے پہلے دن سے عہد کیا کہ ہم تمام کو اپنی اصلاح کرنی ہے اور اپنے بھائیوں کی اصلاح کرنی ہے، اپنے بہنوں کی اصلاح کرنی ہے، اپنے گھرانے کی اصلاح کرنی ہے۔ اب آپ سوچو، آپ کو اپنے بھائی سے پیار محبت، اپنے گھر والوں سے پیار محبت، اپنی والدہ سے پیار محبت،
اپنے والد سے پیار محبت، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کام کے کرنے سے انسان جہنم میں جا رہا ہے، اور پھر بھی ہم نہ روکے کہ یہ آپ کی محبت نہیں ہے، صرف دکھاوا ہے، حقیقی نہیں۔ مثال، اگر دنیا کے اندر کہیں آگ جل رہی ہو اور آپ کے قریبی کوئی شخص اس میں جا رہا ہے، آپ بے چین ہو جائیں گے، تڑپ اٹھیں گے اور دوڑ کے کھینچ کے بچانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو کہا جائے کہ یقیناً اس کو اس سے لگاؤ ہے، نہیں کیا تو اس کا مطلب نہیں، جتنا بھی آپ سوال سے دعویٰ کریں نہیں، غلط بات ہے۔ تو جب دنیاوی آگ سے ہم بچانا چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اخروی آگ سے بچانے کی فکر ہمیں کیوں نہیں؟ یہ فیصلہ کریں کہ اخروی آگ سے بچانے کی ہم فکر کیوں نہیں کرتے؟ حقیقت یہ ہے، صحیح معنوں میں جس طرح آخرت پر، قیامت کے فیصلے پر، جہنم پر، جنت پر جس طریقے سے یقین ہونا چاہیے وہ چیز ہمارے یا موت کب آ جائے گی جیسے یقین ہو ویسا نہیں، ایک فکر میں کرے دھیرے دھیرے توبہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے انسان کو اس کی سانس کو روکتا ہوا چلا جاتا ہے، موقع نہیں مل پاتا۔ تو بھائیو، یہ لمبی تمہید کہو یا جو کچھ بھی کہو، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر کی اصلاح کریں۔ اس لیے اتنی لمبی بات میں لکھی، پچھلے درس میں بھی ہوئی اور آج پھر۔ تو خواہش عدالت یہ ہے کہ تمام کے تمام لوگ اپنی استطاعت بھر اس کام کو کرنے لگ جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین ثم رب العالمین۔ آج کا درس کا عنوان قریش کی بے چینی، آخر کیوں؟ قریش، جیسے آپ نے سنا اس سے پہلے کے درس میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مواقع پر، ایک بار دعوت کیا گھر کے اندر، وہاں دعوت دیا، ایک بار صفا پہاڑی پر چڑھ کے آپ نے دعوت دی، تمام قبائل کو بلایا، اور ایک بار اپنے خاص خاندان کو بلا کر کے ایک ایک کا نام لے کر کے آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا دو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں کو آپ نے ڈرا دیا۔ یہ معاملہ چلتا رہا۔ اب یہ اسلام کی جو دعوت تھی، اسلام کا جو پیغام تھا، یا سیدھے لفظ میں لا الہ الا اللہ کا جو مضمون تھا، اب وہ کسی خاص گھر میں نہیں رہ گیا، خاص گلی میں نہیں رہ گیا تھا، اب تو عام ہو گیا تھا، سارے لوگ جان گئے تھے کہ ایک محمد ایک نبی کی حیثیت سے ظاہر، اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہو، ایسی سی باتیں کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت کریمہ نازل فرمائی، اس میں جو قرابت داروں کو ڈرا دو، اس میں سستا بیما صحبت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے بالکل کھلا اعلان کیجیے، وہ عارض المشرکین، اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے، ان سے منہ پھیر لیجیے، ان سے ڈریے مت، ان کے سارا تشکیل سے مت ڈریے، ان کے ادب کی باتوں سے مت ڈریے، وہ عارض المشرکین، مشرکین سے اعراض کیجیے، منہ پھیر لیجیے، پرواہ نہ کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت جب اور تیزی کے ساتھ اعلان گلی گلی پوچھے میں کہنے لگے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ۔ گلی گلی پوچھے میں دعوت کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اب ان کے اندر دھیرے دھیرے بے چینی شروع ہو گئی۔ ابھی تک تو یہ سمجھے تھے وہ کہ جیسے اس سے پہلے جو تذکرہ آیا صحابہ کا، اس میں بعض لوگ تھے جو کہا کرتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، یہ بت وغیرہ کچھ نہیں۔ انہوں نے سوچا تھا کہ محمد بھی ویسے ہی ہے جیسے انہوں نے ایک اللہ کی طرف پکارا تھا، معبودوں کے خلاف وہ بولا کرتے تو ویسے یہ بھی بول رہے ہیں، جیسے وہ مٹ گئے یہ بھی مٹ جائے۔ لیکن اب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ معاملہ مٹنے والا نہیں، ان کے تو بہت سارے حواری مواری ہو گئے،
جن پر ایمان لانے والے رہ گئے، اب ان کی بے چینی شروع ہو گئی۔ بے چینی کیوں؟ وہ تصویریں کرنے لگی کیسے اس دعوت کو دبایا جائے، ختم کیا جائے، اس کی کوشش کرنے لگے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کون سی اتنی بڑی سی چیز تھی؟ یہ دعوت، اس طرح کی دعوت بدھوں کے خلاف بولنا تو پہلے بھی ہو چکا تھا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ زمانے میں دوہرا دیتا ہوں کہ زمانے جاہلیت میں ایک ایسا طبقہ تھا جن کو حنفا کہا جاتا ہے۔ ان کا مطلب کیا تھا کہ وہ لوگ بتوں کو نہیں مانا کرتے تھے، خلت نہیں، بت کی کیا پوجا کرتے، اس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ زید بن عمر بن نفیل وغیرہ ایک تو ہمارے اعلان کہا کرتے تھے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، اور وہ مشرکین کے ہاتھ سے ذبیحہ نہیں کھایا کرتے تھے۔ تو اس طرح کی دعوت تو پہلے بھی تھی، آخر اتنی بے چینی اب کیوں؟ بات یہ ہے ان کو صحیح معنی میں لا الہ الا اللہ کا مفہوم پتہ چلتا ہے۔ اس سے پہلے لوگوں نے دعوت تو دی تھی، بتوں کو برا بھلا تو کہا تھا، لیکن لا الہ الا اللہ کہنے کی دعوت نہیں تھی۔ یہی لا الہ الا اللہ ہے، انہوں نے اس کا مفہوم سمجھا، تب ان کو پتا چلا کہ معاملہ بہت دور تک پہنچ چکا ہے، اور اس کا معاملہ اتنا ہے کہ بتوں کو برا بھلا کرے تو نہیں، اور یہاں لا الہ الا اللہ کہا جا رہا ہے، اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہاں بتوں کو وہ لوگ بھی برا بھلا کہا کرتے تھے، یہ لوگ ایسا ہے، کچھ نہیں کرتے، نہ نفع نہ نقصان کچھ نہیں کر سکتے، وہ لوگ بھی کہا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کرتے تھے۔ لیکن آپ بات میں بات ہو کہ لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ۔ تو انہوں نے اس چیز کو جب دیکھا کہ لا الہ الا اللہ کہلایا جا رہا ہے، تب ان کی بے چینی بڑھ گئی۔ کیوں؟ انہوں نے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھ لیا۔ بات آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھ لیا جائے۔ یہ عظیم کلمہ جو انسان کو جنت تک لے جانے والا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج غیروں کے نہیں، مسلمانوں میں سے ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو نہیں سمجھتا، زبان سے ہزار بار وہ ذکر کرتا ہے، دوہراتا ہے، ہر موقع پہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لیکن اس کا مفہوم نہیں ہے۔ اگر وہ حقیقی مفہوم سمجھ جائے تو پھر اس کے اندر بھی بے چینی پیدا ہو جائے کہ ہم کہاں ہیں، ہم کو کہاں ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات یہ کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ آپ نے پڑھا کہ رب، ایک ہوتا ہے رب، الحمدللہ رب العالمین، پڑھے رب، اور ایک ہوتا ہے الہ۔ الہ کے معنی ہوتا ہے معبود، یہ بھی پڑھو معبود، الہ، لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ سوائے اللہ۔ تو رب اور الہ میں بہت فرق ہے۔ رب کہتے ہیں کہ رب جو ذات پیدا کرنے والی، جو ذات زندہ کرنے والی، جو ذات کھلانے والی، جو ذات رزق دینے والی، جو ذات پانی نازل کرنے والی، جو ذات زمین کو اگانے والی، جو کائنات کو چلانے والی، ہواؤں کو چلانے والی، سورج کو نکالنے والی، چاند کو نکالنے والی، جو ذات گرامی یہ تمام کام کرتے ہیں، اس کو کہا جائے گا رب۔ اور الہ کس کو؟ الہ کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ اگر کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی تو اس کو معبود نہیں کہا جائے گا۔ الہ جس کی عبادت کی جائے، یعنی اس کے نماز پڑھ جائے، رکوع کیا جائے، سجدہ کیا جائے، اس کے سامنے جھکا جائے، اس سے مانگا جائے، اس کے لیے قربانی کی جائے، اس کے لیے نذر و نیاز کی جائے، جس ذات گرامی کے لیے یہ تمام امور انجام دیے جائیں، اس کو کہا جائے کہ یہ الہ ہے۔ اور جس ذات گرامی کے لیے مانا جائے وہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پیدا کرتا ہے، ان کے لیتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے، سورج چاند وغیرہ کائنات کو چلاتا ہے، وہ سب۔ یہ دو لفظ ایسے ہیں جو اسلام ہم کو کہتا ہے اللہ کے متعلق دونوں چیز کو مانو۔
اللہ کے متعلق دونوں چیز کو مانو، یعنی اللہ کے متعلق یہ مانو کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا، اللہ ہی کھلانے والا، اللہ ہی رزق دینے والا، اللہ ہی ہواؤں کو چلانا ہے، بارش، تمام چیزیں اللہ کے لیے، یعنی رب بھی اللہ کو مانو اور الہ بھی اللہ کو مانو، کیا کہ اللہ ہی کے لیے عبادت کی جائے گی، اللہ ہی کے لیے سجدہ، اللہ ہی کے لیے رکوع، اللہ ہی کے لیے نماز، اللہ ہی کے لیے روزہ، اللہ ہی کے لیے حج، اللہ ہی کے لیے قربانی، اللہ ہی کے لیے نذر و نیاز۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ دونوں چیز اللہ کے لیے ہونی چاہیے، صرف رب تک معاملہ محدود نہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ راضی ہے، اللہ مالک ہے، ہو گیا، یہ بات مکمل نہیں ہوگی۔ ہم کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ راضی ہے، خالق ہے، سب کچھ ہے، وہ معبود بھی وہی ہے، عبادت صرف اس کی جائے۔ اور لا الہ الا ہم کو یہ بتاتا ہے کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ اسلام کو سکھاتا ہے۔ اور اگر بات صرف یہاں تک ہوتی کہ اللہ پیدا کرنے والا، الہ الا کا مطلب اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ روزی دینے والا، یہ چیز تو کفار مکہ بھی مانا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں پوچھتا فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں کہ جو ہے آسمان سے بارش کو کون نازل کرتا ہے، دوسرے مقام پر ان سے پوچھیے اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یہ انسانوں کے ان آنکھوں کا مالک کون ہے، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون ہے جو مردے سے زندے کو، زندے سے مردے کو نکال دیتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو کائنات کے نظام کو چلاتا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ کفار مکہ بھی کہیں کہ اللہ کی ذات گرامی، یعنی رب تو وہ بھی مانا کرتے تھے، رب تو وہ بھی مانا کرتے تھے، لیکن جب لا الہ الا کی بات آ گئی تو انہوں نے سمجھ لیا کہ اب عبادت بھی صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اب لات کو چھوڑنا پڑے گا، عزا کو چھوڑنا پڑے گا، منات کو چھوڑنا پڑے گا، اور دیگر تمام کو چھوڑنا پڑ جائے گا۔ یہ چیز ان کے ساتھ بن جائے تو عجیب سا لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کے ہو، منات کو چھوڑ دو، لات کو چھوڑ دو، عزا کو چھوڑ دو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، کہتے ہیں کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ محمد تمام معبودوں کو ایک معبود قرار دے رہا ہے، یہ عبادت اب ان کی چھوڑ دو، صرف ایک کی ہو، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ، وہ رب تو مانا کرتے تھے لیکن الہ نہیں مانا کرتے، رب صرف ایک مانا کرتے تھے کہ اللہ کی ذات ہی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، لیکن معبود اوروں کو بھی مانا کرتے تھے۔ لیکن اسلام کیا کہہ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کہ جس طریقے سے رب ہے اسی طریقے سے معبود بھی ہے۔ یہ چیز تھی جو ان کو جو ہے ان کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی اور تعجب کرنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ تمام معبودوں میں ایک معبود، یہ تو بہت عجیب سی بات ہے۔ میں نے کہا کہ مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ہے جو حقیقی معنوں میں لا الہ الا کا مفہوم نہیں جانتا، اس کے یہاں بھی یہی بات ہے، یہی سوچ ہے، کیا کہ اللہ کا مطلب ہے کہ رب وہی ہے، رب تو مانتا ہے، الہ نہیں مانتا۔ باقاعدہ لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ کا یقین ہو جائے، لا الہ الا کا یقین ہو جائے، کیا یقین ہو جائے کہ وہ رازق ہے، وہ رزق دیتا ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، یہ صحیح بات ہے، لیکن یہ لا الہ الا کا مفہوم نہیں۔ لا الہ الا کا مفہوم یہ ہے کہ صرف وہی عبادت کے لائق ہے، جو رب ہے وہی عبادت ہوتے ہے۔ اگر کوئی شخص اتنا کہے کہ لا الہ الا کا مفہوم یہ ہو گیا کہ وہی کھلاتا، وہی پلاتا، وہی رزق دیکھتا، وہی دیکھتا، سب کچھ ہے، اتنے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ اس کے تھوڑا اوپر اٹھ کر کے یہ کہنا پڑے گا کہ جو ذات گرامی رب ہے وہی ذات گرامی الہ ہے، تب معنی صحیح ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور ان لوگ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو لا الہ الا کا مفہوم بیان کرتا ہے، لا الہ الا کا مفہوم لا موجود الا اللہ، کیا لا الہ کا مفہوم ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ لا الہ کا ترجمہ کرتا ہے عربی میں
لا موجود عند اللہ، دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں۔ شاید آپ نہ سمجھ چکے ہو کتنا خطرناک جملہ ہے، لا موجود عند اللہ، یعنی دنیا کے اندر جتنے چیزوں کا وجود ہے وہ سب نعوذ باللہ اللہ، جتنا موجود ہے انسان جانور جو کچھ ہے اس کو اللہ، لا موجودہ کوئی وجود نہیں، کوئی موجود نہیں سوائے اللہ کے، یعنی دنیا کے اندر صرف اللہ، کوئی نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ کی ذات گرامی عرش پر مستوی، اور دنیا میں انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، بہت ساری مخلوقات ہیں، تو ایسا بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا یہ مفہوم بھی بیان کیا جاتا ہے۔ کفار مکہ پہلے مرتبہ سمجھ گئے، بے چینی پیدا ہو گئی، اور یہاں غلط مفہوم۔ اور بھی ایسا ایک طبقہ ہے جو صرف رب مانتا ہے، اللہ کو صرف رب مانتا، معبود نہیں، اسی لیے عبادت کے جو اور کام ہیں، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، دعائیں کرنا، نذریات کرنا، قربانی کرنا، فاتحہ کرنا، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کو یہی مفہوم بتایا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ رازق ہے، خالق ہے، وغیرہ وغیرہ، ہاں صحیح بات ہے، اس میں کسی کا انکار نہیں۔ اور جب ان کے سامنے کہہ دیا جائے کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو تو ان کو بھی تعجب ہوتا ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ کیا صرف ایک کی سجدہ ہوگی؟ کیا صرف ایک کے سامنے جھکا جائے گا؟ کیا صرف ایک کے سامنے نذریات کیا جائے گا؟ یہ تعجب کی بات۔ اور قرآن حکیم نے دوسرے مقام پر اور واضح انداز سے کرنا ہے ان کا معاملہ کفار مکہ کا، اور وہ معاملہ یہاں بھی ہے، وہی معاملہ بھی دوسرے میں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ زمر کے اندر غالباً وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جب ان کے سامنے اکیلے اللہ کا نام لیا جائے، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اگر ایسا کہہ دیا جائے تو ان کے دل ٹیڑھے میڑے ہونے لگتے ہیں، ان کے دل میں تنگی پیدا ہونے لگتی ہے۔ اور جب ان اللہ رب العالمین کے ساتھ غیروں کا بھی تذکرہ کر دو کہ اللہ کے ساتھ ان کی بھی عبادت کرو، یہاں بھی رکوع کرو، یہاں بھی سجدہ کرو، وہم یستبشرون، تو خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ کفار مکہ کی بات ہے کہ جب ایک اللہ کا نام لیا جائے کہ صرف ایک کی عبادت ہونی چاہیے تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے علاوہ دوسرے کو شریک کر لیا جائے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ ان کی بھی عبادت کی جائے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے مسلمانوں میں سے بڑا طبقہ ایسا ہے کہ کہو خالص اللہ سے سجدہ کرو تو وہ عجیب سا منہ بناتا ہے اور تنگ ہوتا اس کا دل، اور بہت برے برے الفاظ سے نوازنے لگتا ہے، اور جب کہہ دیا جائے کہ نہیں یہاں بھی سجدہ کر سکتے ہو، یہاں بھی مان سکتے ہو، تو سب اپنا بھائی کوئی بات نہیں، خوشی ہو جاتی ہے۔ تو بھائیوں، یہ پہلی چیز تھی جو کفار کو، قریش کو بے چین کرنے کی کون سی دعوت ہے کہ تمام معبود کو ایک معبود کرنا ہے، اس کی وجہ سے بے چین۔ ایک دوسرا سبب، ہر انسان کو اپنے آبا و اجداد سے محبت ہوتی ہے، ہمیں اپنے باپ دادا سے محبت ہے، اور ہم کسی بنیاد پر ان کے متعلق کوئی بھی غلط لفظ سننا پسند نہیں کرتے۔ ایک آدمی ہم کو گالی دے دے کہ تھوڑے سے دل پہ لگتی اس کو گالی دیا، لیکن کوئی ہمارے باپ دادا کو گالی دے، ہمارے خاندان کو کوسنے لگ جائے تو ہماری غیرت جاگی، انسانی فطرت۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتے کہ تمہارے باپ دادا غلط تھے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ بتوں کو پوجنا غلط ہے، یہ شرک ہے، اس میں جہنم میں جاؤ گے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارے باپ دادا جو کر رہے تھے ایسا وہ جہنم میں چلے گئے۔ یہ تو بہت بڑی گالی ہو گئی۔ انسان سب کچھ سن سکتا ہے لیکن اپنے باپ دادا کے خلاف کس طرح کا الفاظ گالی نہیں سن سکتا۔ گالی سے پڑھ کر اگر جہنمی قرار دو اس سے بڑھ کر گالی کیا ہو سکتی ہے؟ ان کے سامنے ایک رکاوٹ یہ تھی کہ اگر ہم نے مان لیا، یعنی اس دعوت کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا سب جہنم میں چلے گئے،
کسی بنیاد پر ان کے یہاں بے چینی پیدا ہوئی، اور جب ان سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ قرآن حکیم نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا اس کی اتباع کرو، اللہ نے جو نازل کیا اس کی اتباع کرو۔ اللہ نے کیا نازل کیا؟ قرآن حکیم نازل کیا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو نازل کیا۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کی بات مانو اور اس پر چلو، تو کہتے ہیں بل قالوا بل وجدنا آباءنا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا۔ نہیں، ہم نہ قرآن کی مانیں گے نہ نبی کے فرمان کی مانیں گے، ہم مانیں گے کیا؟ ہم اس راستے کو مانیں گے، اس راستے کی پیروی کریں گے جس راستے پر ہمارے باپ دادا کو ہم نے پایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر سے ان کے باپ دادا کچھ سمجھتے نہ رہے ہوں، اگر کہ وہ ہدایت پہ نہ رہے ہوں، اگر کہ وہ غلطی ہو تو بھی یہ کفار کا معاملہ۔ وہی بات جو میں نے کہا، وہ انسانی فطرت ہے کہ اپنے باپ دادا کے خلاف حضرت سننا نہیں چاہتا، اور ان کے یہاں یہ معاملہ کچھ زیادہ شریف تھا، تو اس بنیاد پر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مان سکتے، اگر مانے تو اپنے باپ دادا کو جہنمی قرار دینا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین دوسرے مقام میں فرمایا قال اولو جئتکم باحدى مما وجدتم عليه آباءکم، کہ اگر نبی کہے کہ میں جو طریقہ لے کر کے آیا ہوں، جو راستہ لے کر کے آیا ہوں تمہارے باپ دادا کے راستے سے طریقے سے بہتر ہو تو قالوا انکم کنتم به کافرون، کہاں تک کہ وہ اس کا انکار کرتے۔ یہ باپ دادا کی محبت اور عقیدت، اس چیز نے ان کو ان کے درمیان اس دعوت کو سننے کے بعد جیسے نہیں پیدا کرتی کہ اگر ہم نے مانا اس کا مطلب وہ سب جہنم میں چلے گا۔ اور آج مسلمانوں میں غیر مسلموں میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، مسلم اور غیر مسلم دونوں، ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو جانتا ہے کہ ہم یہ، جو جانتا ہے کہ قرآن نے جو کہا وہ صحیح، اللہ کے فرمان نے جو کہا وہ صحیح، تمام باتیں وہ جانتا ہے، لیکن محض اس بنیاد پر نہیں مانتا کہ باپ دادا کے رسم و رواج کو چھوڑنا نہیں، مانے تو اس کو غلط پیدا کر گئے۔ اگر آج ہمارے گھر میں کوئی رسم و رواج چل رہی ہے اور ہم اس کو روکیں، اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ جو ہمارے باپ دادا کا کیا غلط تھا، یہی جواب ملتا ہے۔ بالکل سیم بات، جو وہاں معاملہ تھا بے چینی کا سبب، وہی بے چینی ہمارے یہاں پیدا ہوتی ہے کہ جب قرآن سنت کی بات آئے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ اس کو روکنا چاہیے، ورنہ باپ دادا کے رسم و رواج پر یہ جو ہے پانی پھیر دے گا۔ اور عبادت کا معاملہ ہو، معاشرت کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، اور دیگر معاملات میں عموماً انسان باپ دادا کے رسم و رواج پر پکڑے ہوئے، تھوڑا سا نہیں چاہتے، کتنا بھی سنا دو کہ یہ غلط ہے، اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہے، اللہ کے نبی کا فرمان نہیں، بات ادا کرتا ہے۔ یہ بھی ایک سبب تھا جو ان کو بے چین کر رہا تھا، اس دعوت کے خلاف اس لیے ادا کر رہا ہے۔ ایک اور واقعہ، ایک اور سبب، وقت شاید زیادہ ہو رہا ہے، ایک اور سبب تھا وہ یہ کہ وہ لوگ، ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ایک انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے۔ ان کی بے چینی ہو جاتی تھی، یہ ہمارے درمیان یہ پیدا ہوئے، پلے بڑھے، جوان ہوئے، 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ایک انسان ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بات ان کے ذہن میں نہیں آ رہی کہ انسان نبی ہو جائے، یہ ناممکن سی چیز ہے۔ سورۃ قاف کے اندر آپ پڑھیں گے، انہوں نے کہا قاف القرآن مجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، جب ان کے پاس انہی میں سے ڈرانے والا آیا، نبی بن کر کے آیا، تو کہا یہ عجیب چیز ہے، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اور دوسرے مقام پر تھوڑا واضح بات بیان فرمایا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، یہ کیسا رسول ہے؟ یہ کھانا بھی کھاتا ہے، بازار میں چلتا پھرتا ہے، کمانے بھی جاتا ہے، یہ رسول ہے؟
وہی چیز ہے کہ ایک انسان جو کھائے پیے بازار میں وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین نے انسان ہی کو رسول بنایا، اس کے علاوہ کسی اور کو رسول نہیں بنایا۔ تو وہ لوگ یہ چیز ان کے ذہن میں یار جو کو بے چین کر رہی تھی کہ ایک انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے، اور آج بھی لوگوں کو یہی چیز بے چین کر رہی ہے کیا کہ ایک انسان نبی کیوں ہو سکتا ہے؟ انہوں نے خود کو دیکھا کہ اللہ کے نبی انہیں کے درمیان پلے بڑھے، انہوں نے انسان کا مانا لیکن نبی ماننے سے انکار کیا۔ اور آج مسلمان کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو نبی کو مانتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، باپ دادوں سے چلا آ رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ، لیکن چونکہ نبی کو اس نے دیکھا نہیں تو بات وہی ہے کہ ایک نبی رسول ایک نبی انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتا نہیں اللہ کے نبی انسان نہیں، کہ بشر نہیں، وہ کوئی اور مخلوق تھے، نور سے بنائے گئے۔ بات وہی سوچ اور فکر ہے وہاں یہ سوچ کہ ایک انسان نبی نہیں ہو سکتا ہے، انہوں نے دیکھا یہ انسان ہے تو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ آج ہم نے نبی مان لیا ہے، رسول کو دیکھا نہیں، اس لیے بشر ماننے سے انکار کر دیا، انسان ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کی بے چینی کا جو سبب تھا وہی آج بھی لوگوں کے درمیان بے چینی کا سبب ہے۔ آج کوئی آواز اٹھا دے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے اور نبی بھی تھے تو اس کو برا بلا کہا جانے لگتا، اس کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی جاتی، جبکہ ہزار بار پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کے محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول، پہلے بندے ہونے کے اعتراف کرتے پھر رسالت کے اعتراف کرتے۔ تو یہ بھی ایک سبب تھا جو ان کے درمیان بے چینی کا سبب بنا۔ اور باتیں بہت ہے، آپ کی بات سے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک چیز اور کو بے چین کر رکھیں گے کہ ایسا سننا وکلنا پورا عظاما، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، دفن ہو جائیں گے، کیا دوبارہ اٹھایا جائے گا کیا؟ یہ عجیب سی بات یہ تھی، ایسا سننا وکلنا پورا ساتھ کیا ہے کریمہ وہ کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو اس وقت سے دوبارہ ہم کو اٹھایا جائے گا۔ یہ لوٹنا دور کی بات، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر اس کو مانتے ہیں پھر معاملہ ہوگا جو ظلم کر رہے ہیں، جو لوگوں کو ستا رہے ہیں، جو مار پیٹ رہے ہیں، ان کا کھایا حساب و کتاب ہوگا، دینا پڑے۔ بہت سارے مسائل ہیں ان کے یہاں جس کی بنیاد پر ان کے یہاں بے چینی پیدا ہوئی اس دعوت کو سننے کے بعد۔ اب یہ دعوت ہم تمام کی ذمہ داری ہے، اس دعوت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم میں نے بہت معمولی سا بتایا ہے، مفصل سمجھنے کی کوشش کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہوتا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، ہم اس کو سمجھیں انشاءاللہ۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو صرف زبان سے کہہ دینے سے وہ نہیں، بلکہ اس کے مطابق جو عمل کرنا ہے، جو تقاضے اس کو پورا کرنا ہوگا تو انسان جنت میں جائے گا۔ لہٰذا بھائیوں ہم اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس دعوت کو عام کرنے کی ضرورت ہے، دوسرے بھائیوں کو اسی دعوت کو سمجھانے کی ضرورت ہے جو آدھا ادھورا مفہوم سمجھ کے بیٹھے ہیں اور باپ دادا کے رسم و رواج کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کی تعلیم کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف اور اس کے آ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رحمین کے رسول اللہ عمل کے توفیق سے ہم قرآن مجید کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔